السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سربر۔ مذاکرات کا دوسرا دور، پاکستان کی کوششیں ہیں ایران کو کس طرح منایا جائے، اور خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ دوسرا دور جمعے کو شروع ہو سکتا ہے۔ اور آبنائے ہرمز میں ایران کی جو بڑی کارروائی ہوئی ہے اس میں اسرائیلی سمیت 2 بحری جہاز جو ہیں قبضے میں لیے ہیں۔ بیسک مسئلہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے آبنائے ہرمز اور لبنان کا ہی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ پاکستان میں اگر مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ، تو اس میں ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ خطے کی صورتحال ہے، پیٹرول مصنوعات ظاہر مہنگی ہوئی ہیں، تو حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارا اس میں قصور نہیں ہے، بلکہ یہ خطے کی صورتحال کو آپ مد نظر ضرور رکھیں، جو خاص طور پر جو پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں نیشنل پولیٹیکل حوالے سے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک بڑا اہم بیان دیا کہ خان صاحب کو رہا کر کے سیاسی کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔ اب مولانا صاحب کا یہ بیان کس طرح دیکھتی ہیں دوسری سیاسی جماعتیں، اس پر بات کریں گے۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، اور یہاں سے ظاہر منتخب جو نمائندے ہیں کہ پاکستان کے، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی 18 سال ہو گئے ہیں اور اس صوبے میں کام نہیں کر رہی، اب تو میئر بھی ان کا اپنا ہے، 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے ہیں اس کو بھی، اور کراچی کے جو مسائل ہیں وہ چونکہ ہیں۔ بلکہ فاروق ستار صاحب نے یہاں تک کہا کہ پیپلز پارٹی کو بھگاؤ اور کراچی بچاؤ۔ وہی سمجھتے ہیں کہ کراچی کو اگر بچانا ہے تو پیپلز پارٹی کو یہاں سے بھگانا ہوگا۔ اب بھگانے کا کیا طریقہ کار ان کی نظر میں ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما ہیں فرا سہیل صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ تشریف لائی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گی، ان کا تعارف میں آپ سے کراتا ہوں، لیکن آغاز کریں گے فرا سہیل صاحبہ آپ ہی سے، کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے۔ اچھا جی، پی ٹی آئی کی جانب سے نصرت واحد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ نصرت واحد صاحبہ آپ کا بھی۔ فرا سہیل صاحبہ، اس وقت جو صورتحال ہے خطے میں، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ پھر تمام ریلیٹڈ چیزیں بہت ساری ہیں، اشیاء ضروری مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ کہ حکومت کی سبسڈی کے دعوے تو ضرور ہیں لیکن عام لوگ تو مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیں، سبسڈی جس طرح حکومت نے دی ہے اور اگر وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تو یہاں پر مینجمنٹ ایشو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے، تو اس پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اگر آپ انتظامی امور کو اگر اپنے بہترین طریقے سے نبھائیں تو میرے خیال سے ایک عام آدمی تک یہ سبسڈی کی جو ایک فیسلٹی دی گئی ہے یہ بہت آسانی سے پہنچ سکتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مہنگائی کی شرح تقریباً تمام دنیا میں، پوری دنیا میں یہ موجود ہے، اور مہنگائی پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے لازمی ہر جگہ موجود ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، مختلف چیزیں، گروسری کا سامان، یہ سب مہنگا ہوا ہے۔ یہی حال ظاہر سے پاکستان کا بھی ہے، اور ایک عام آدمی کی پہنچ تک یہ چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو گیا ان کو خریدنا، ان کے لیے خاص طور پہ پیٹرول اگر مہنگا ہوتا ہے تو تمام اس سے چیزیں زہر جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں ضروریات بالکل۔ زندگی ہیں سب مہنگی ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش کر رہی ہے حکومت، اور اس کوشش کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ایک عام شہری ہے، ایک عام پاکستانی ہے، اس تک ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے، مہنگائی کے حوالے سے یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے آپ ہیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں عوام کو ریلیف کے حوالے سے؟ ظاہر ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور آپ لوگ یہاں ظاہر منتخب آپ کی جماعت کے لوگ یہاں پر منتخب ہوئے ہیں، آپ کے کراچی حیدرآباد سے 22 ایم این ایز موجود ہیں، 36 37 ایم پی ایز ہیں، تو آپ لوگ کیا کس طرح کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایم کیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر اس کے باوجود بھی آپ کراچی کے مسائل حل نہیں کرا سکتے، کیا رکاوٹیں آتی ہیں؟ جی بالکل، ہمارے 2 ایم این ایز خالد مقبول صدیقی بھائی اور مصطفیٰ کمال بھائی دونوں کابینہ میں موجود ہیں، اور منسٹری ہے ان کے پاس، اور ظاہر ہے جو کابینہ میں فیصلے کیے جاتے ہیں وہاں پہ مشورے بھی دیے جاتے ہوں گے، اور جہاں تک ہماری پارٹی کا سوال ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، تو ایم کیو ایم پاکستان ہے ہی ایک عوامی پارٹی، جو ان کے عوامی نمائندے ہیں وہ انہی میں سے ہیں، عام لوگوں میں سے ہی ہیں، کوئی وڈیرا نہیں ہے، کوئی جاگیردار نہیں ہے، زمیندار چودھری کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک عام علاقے کے ہی رہنے والے ایم کیو ایم پاکستان انہی کو منتخب کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، اور یہ بات بڑی عیاں ہے تمام پاکستانیوں کے سامنے بھی اور میڈیا کے سامنے بھی۔ دوسرے یہ کہ جی مہنگائی کا اثر کراچی میں بھی اسی طرح ہے، اور میں چاہوں گی کہ سندھ حکومت جس طرح سبسڈی دے رہی ہے اور جس طرح پیٹرول کے اوپر انہوں نے جو شناختی کارڈ کے حوالے سے کام دو کر ہزار رہے روپے ہیں، 2,000 روپے، اس کو تھوڑا بڑھانا چاہیے، کیونکہ اب یہ حالات میرے خیال سے وہ سب تک نہیں پہنچ رہے جہاں تک میں اچھا، سمجھتی خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی، میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی ہوں۔ کے ظاہر روح رواں، اور ظاہر ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ
فیملی کو ملاقاتیں ہونی چاہیے، ان کے لائرز کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، ان کے لیڈران کی ملاقاتیں ہوں، تاکہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ان کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے. آپ چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، آپ ان تمام معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ملنے نہیں دیا جا رہا تو کیا موقف ہوگا آپ لوگوں کا؟ کیونکہ پی ٹی آئی والے اس حوالے سے تو بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں، مسلسل پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، پھر انہوں نے احتجاج کی کال بھی کی ہے کہ جی لاہور جائیں گے ہم 1 مئی کو. دیکھیں عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جو بیانات ہیں، جو وہ بیان جیل میں بیٹھ کر دیتے ہیں، اپنی بہنوں کے حوالے سے باہر پہنچاتے ہیں، یا جو ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا، وہ بیانات پاکستان کی اگر سالمیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑے نیگیٹو ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ان بیانات کی وجہ سے ہی شاید ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ یقیناً تو میرے خیال سے ان کو جانا چاہیے، فیملی کو ملنے دینا چاہیے، لیکن فیملی کی بھی دیکھیں کچھ فرائض ہوتے ہیں. ایز اگر آپ بولیں کہ پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو اپنے ملک کی سالمیت اور بقا کو پہلی ترجیح دینی چاہیے، صحیح. اس کے بعد سیاست آتی ہے. تو ریاست ہے تو سیاست ہے، تو یہ بات ضرور زیر غور رکھنی چاہیے کہ جب آپ بیان باہر آ کر دیں، چاہے ان کی بہنیں ہوں، چاہے ان کی سالی جاتی ہیں اپنی بہن سے ملنے کے لیے، بشرا بی بی سے، تو باہر آ کے جو بیانات دیے جائیں یا جو بات کی جائے وہ ملک کی سالمیت پہ اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک فیملی ہونے کے ناطے جو ان کے خاندانی جو امور ہیں ان پہ بات چیت ہونی چاہیے. یہ والے جو بیانات، جو منفی بیانات ہیں، ان کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ ملاقات روکی گئی ہے، چونکہ آپ ظاہر ہے آپ کی پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ بھی ہے. نصرت بھائی صاحبہ یہی ذکر کر رہی ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت خان صاحب کے ساتھ، اس میں بڑا کردار ان کا اپنا ہے، کہ جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں یا ان کو جو ملنے آتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے، پھر وہ ٹویٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ پاکستان کے خلاف وہ کہتے ہیں جی انتشار پھیلتا ہے، اس لیے ملاقاتیں وغیرہ بند ہیں. ویسے تو ظاہر ہے کسی بھی قیدی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ اس لیے کیا جا رہا ہے جناب کہ یہ ان کی جانب سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بڑا فرق پڑتا ہے پاکستان کی امیج کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سرور صاحب نے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، وہ ہمیشہ سے صاف بول رہے ہیں. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ منہ میں کچھ بول رہے ہیں اور پیچھے کچھ بول رہے ہوں. وہ ہمیشہ سچ بولا ہے انہوں نے، جہاں پہ غلطی ہوئی ہے وہاں پہ اس کو اکنالج بھی کیا ہے اور اس چیز کو امینڈ کرنے کی کوشش بھی کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل چھوٹ دے دیں. ایک ایسے لیڈر کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں جس کے 80% کم از کم ووٹ ہیں پاکستان میں، اور جو 80% سیٹس کے ساتھ جیتا ہے. اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد یہ تھوڑے بہت الفاظ اس طرح کے بیان دے دینا کہ کوئی میر صادق ہے یا میر جعفر ہے یا کوئی اس ٹائپ کی چیز جس میں نام بھی نہیں لیا جاتا اور بس ایک اپنا اظہار کیا جاتا ہے، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کم از کم 1000 دن سے ان کو بالکل آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے. نہ ان کو بہنوں کو سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ ڈاکٹر سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے یا کسی اور چیز سے. جب ہمیں پتا ہے کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ اتنا شدید ہے، 85% سے زیادہ ان کی آنکھ خراب ہو چکی ہے اور ایک آنکھ رہ گئی ہے جس سے وہ پڑھنا چاہتے ہیں ابھی بھی، لیکن ظاہر ہے ڈاکٹرز نہیں ان کو پڑھنے دیتے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بیگم کی آنکھ وہی آنکھ خراب ہو گئی ہے. یہ پلاٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کھانے میں کچھ اس طرح سے دیا جا رہا ہے یا پانی میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کلاٹنگ ہو رہی ہے؟ اور کلاٹنگ کی کوئی ایک ریزن نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو تو اس ٹائپ کی کلاٹنگ ہو جاتی ہے. وہ خدا نہ خواستہ دل میں یا برین میں چلی جائے تو پھر اس کے بعد تو سڈن ڈیتھ ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو نہ ان کے ڈاکٹر سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی ان کی بہنوں سے. آپ ان بہنوں کی حالت دیکھیں کہ وہ نہ سردی دیکھتی ہیں نہ گرمی دیکھتی ہیں. کل بھی ان کو کم از کم 2.5 میل چل کے آنا پڑا. انہیں کلومیٹر کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، 2.5 میل ان کو چل کے پیدل آنا پڑا. ان کو اتار دیا بہت پیچھے اور وہاں سے وہ بیچاری پیدل چل کے آ رہی ہوتی ہیں، اور نہ ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، اور بس چل رہی ہیں اور آخر وہ وہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں. کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز میں مخل ہو رہی ہوں. جو لوگ آتے ہیں ان سے بات چیت کر رہی ہوتی ہوں، ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھ اچھا جاتی ہیں. پس کبھی پڑتا کبھی پھر نصرت بھائی صاحبہ، حکومت کی جانب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کیجیے، بات کیجیے، اور یہ اس طرح کی ٹویٹس وغیرہ مت کیجیے، صرف بہت کوئی کڑی شرط نہیں ہے ہماری طرف سے، تو یہ صرف کام کر لیں. تو مان لینا چاہیے آپ لوگوں کو. ایک بات یہ نہیں ہے کہ وہ ٹویٹ نہ کریں یا کوئی اس طرح کی چیز نہ کریں، کیونکہ جہاں پہ آپ ایک اس طرح کے لیڈر سے ملاقات کریں جو شاید اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے اور اس کا لیڈر جیتا ہوا ہے،
اس کو اگر حکم ہو رہا ہے کہ جی آپ اپنی زبان بند کر لیں یا آپ دیکھیے کچھ پوری نہ بولیں. دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر تو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن کتنی مرتبہ باہر نکلنے کا کہا آپ کی پارٹی کی جانب سے اور لوگ آتے نہیں ہیں، آپ بھی جانتی ہیں ان تمام چیزوں کو. اگر اتنی پاپولر ہے تو ظاہر ہے دیکھیے وہ 2-4 لاکھ لوگ تو 26 سڑکوں پہ ہونے نومبر جو چاہیے. ہوا ہے نا سرور صاحب، جو 26 نومبر ہوا ہے نا، اس کے بعد سے ظاہر ہے لوگوں کا ایک اس کو کہنا چاہیے کہ انکانشیسلی کوئی خوف ان کے اندر بیٹھ گیا کہ اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں گولیاں مار دی جائیں گی. اب بتائیں وہ بچے جن کو مارا گیا 14 سے 18 20 سال 26 سال تک کے بچے تھے، وہ ان کے ہاتھوں میں چنے اور 2000 کا موبائل. اتنے غریب بچوں کو جس طرح بالکل نشانہ لے لے کے مارا گیا ہے، اس کے بعد کون ماہی کا لال ہوگا جس کے اندر اتنی ہمت ہو کہ پھر بھی نکل کے آ جائے. لیکن آپ دیکھیں جب بھی کے پی میں کوئی جلسہ ہوتا ہے، جو تعداد وہاں نظر آتی ہے وہ وہاں تو حد حکومت ہے سے نا بڑی آپ کی. ہوتی ہے. دیکھیے جہاں حکومت کیونکہ ہوگی وہاں وہاں تو اس لیے تمام نا وسائل ہوں وہ گے، سرکاری خطرہ وسائل نہیں کے ہے وہاں ذریعے پہ. لوگوں کو لے بھی آئیں وہاں گے، پہ آپ چھوڑ خطرہ بھی آئیں نہیں گے. ہے ان کو. نہیں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ان کو بسیں بھیجی جا رہی ہیں، بریانی دی جا رہی ہے، کچھ نہیں. وہاں پہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو تسلی ہے کہ یہاں پہ ہمیں گولیاں نہیں پڑیں گی، یہاں پہ ہمیں کوئی نہیں مار رہا ہوگا. ہے تو پورا پاکستان ہمارا، ظاہر ہے ایسی بات تھوڑی ہے. لیکن جب ہم اتنے انسیکیور ہو جائیں گے تو کیسے کوئی جا رہا ہوگا؟ اس کے باوجود لوگ نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا لاہور گئے، آپ نے دیکھا کراچی کا جو وزٹ تھا وہ اس قدر اسٹرینج تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پہلے ان کو کس طرح ویلکم کیا گیا، پھر سب کچھ بند کر دیا گیا. اور اس کے بعد لوگ جا رہے ہیں قائد اعظم کے مزار پہ. میں خود وہاں پہ تھی، میرے ساتھ جو بچہ تھا اس کو اتنی زور سے مارا پولیس والے نے اس کی ٹانگ پہ کہ وہ ہفتوں وہ اس پہ درد ہوتا رہا اس بیچارے کو. کہ اچھا یہ یہ لوگ بتائیے کہ مارتے اس بھی وقت کی جو کنڈیشن ہے، چونکہ اور پھر لوگ فراز نہیں. صاحبہ جو بھی سب سے موجود ہیں، ان سے بھی میں امپورٹنٹ چیز پوچھتا ہے نا ہوں وہ یہ لیکن ہے کہ جب لوگ نکلے تو وہ اس طرح نکلے کہ پولیس والے خود بھاگ گئے. اتنے لوگ تھے. پھر اچھا اس یہ کے جو بعد بات کر ماحول رہی ڈالا ہیں لوگوں کا نصرت بھائی صاحبہ، آپ جو کراچی میں. گفتگو فرما رہی ہیں فراز صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا بہرحال یہ کہنا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جناب، یہ تو ماضی میں بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا اور ہمیں سیاست نہیں نہیں ہوا، کرنے دی جا رہی ڈیفینیٹلی نہیں ہوا. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی جماعت کا دعویٰ یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جی ہمارے ساتھ تو ماضی میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. جی ایم کیو ایم پاکستان اگر یہ کہتی ہے تو اس کا ثبوت موجود ہے. شہداء کا قبرستان آپ دیکھ لیجئے، جس طرح ماورائے عدالت قتل ہوئے اس شہر میں جس طرح لاشیں ملتی تھیں ایم کیو ایم کے کارکنوں کی، وہ سب کے سامنے ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دوسرے یہ کہ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ 9 مئی ان کی پارٹی کے لیے سب سے بڑا ایک سیاہ داغ ہے اور یہ ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا. تو جب 9 مئی کا واقعہ اور 9 مئی کے واقعات اگر جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو میرے خیال سے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے سب سے بڑی یہ شرمندگی ہے کہ وہ اپنے شہداء کے مذاق اڑائے، شہداء کے جو ان کے وہاں پر مجسموں کی مانیومنٹس بے تھے حرمتی. بے حرمتی کی جائے. تو یہ میرے خیال سے یہ ایک سیاہ داغ ہے پی ٹی آئی کے اوپر. ایم کیو ایم پاکستان کے تو شہداء بے حساب ہیں. آپ دیکھیں جتنا ماورائے عدالت قتل کیے گئے شہداء بہت ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے. تو یہ اتنا جتنا ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا اتنا تو ان کے ساتھ اس میں آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہوا. تو اور کراچی میں رہنے والے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا گیا ماضی میں. لیکن ایم کیو ایم نے کبھی پاکستان کے مخالف بات نہیں کی. بھی نہیں کرتا. پاکستان کی افواج اور اگر کی تو ہم نے اپنے قائد سے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا اور علل اعلان ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی ایسے قائد سے تعلق نہیں رکھ سکتے جو پاکستان کے خلاف نعرہ خلاف لگائے، بات کرے، اور نعرہ ہم لگائے. اب بھی اس بات پر قائم ہیں. تو جہاں پر اچھا جس طرح اب آپ بات کر رہی ہیں نا اپنے قائد کے حوالے سے، پی ٹی آئی کو تو یہ کہا گیا ہے بھی خان صاحب معافی مانگ لیں. آپ لوگوں کو بھی کہا جائے جی آپ کے قائد اگر معافی مانگ لیں تو معافی تو خیر مانگ چکے، معاف نہیں کیا گیا، لیکن وہ ان کو معافی قبول ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو ایکسیپٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ والی چیز جو ہے نا، پاکستان اپنے ملک کی نفرت اگر دل میں آ جائے تو میرے خیال سے وہ کسی کے دل سے پھر نکلتی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں پھر بات ضرور پھر دوبارہ یہی بات آئے گی. اور مجھے ایسا لگتا ہے سلپ آف کہ ٹنگ بھی تو ہو سکتا ہے نا، آدمی معافی مانگ لیتا ہے کہ جذبات میں کہہ دیا میں نے. بالکل جذبات میں، لیکن جذبات میں سمجھتی ہوں ہوش پہلے ہونا چاہیے، جذبات بعد میں ہونے وہ چاہیے. ہوش میں نہیں تھے. ہاں تھوڑا سا ہوش اس وے میں کہہ رہی ہوں میں کہ تھوڑا سا اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جذبات میں بہہ جائیں اور وہ کام کر جائیں کہ جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو. تو اتنے نصرت بھائی صاحب جذبات سن لیں، ضروری یہ نہیں. کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ تو پھر دلوں میں بیٹھ جاتی ہے چیزیں، آپ سے جو ہو گیا وہ دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا
ہوش میں آنا چاہیے اور پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو ہم نے تو اپنے قائد کو چھوڑ دیا، اشارتاً آپ سمجھ جائیں آپ کو کہ آپ کے قائد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کے کہنے پہ اگر 9 مئی ہوا ہے تو آپ کو بھی تھوڑا سا دور ہونا پڑے گا ان سے۔ اس بات کو کرنے سے پہلے نا ان کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ شہداء کی انسلٹ کر دی، یہ 9 مئی کر دیا ہم لوگوں نے، 9 مئی ہم نے نہیں کیا، اٹس اے فالس فیکٹ۔ جس طرح 11 سپٹمبر کیا ہے نا امریکہ نے، اور اس کے بعد تمام مسلمان ملکوں کی شامت آئی اور آج تک وہ شامت ختم نہیں ہو رہی۔ اس سے پہلے دنیا میں مسلمان ملک جہاں پہ بھی تھے امن سے تھے، لیکن اس کے بعد جو حشر ہوا ہے مسلمان ملکوں کا، ایگزیکٹلی وہی چیز ان لوگوں نے پلان کی یہاں پہ، اور اس کے بعد ان کی بات نہیں کری ہوں میں، باقیوں کی بات کر رہی ہوں جو ایم کیو ایم کیا پلان کرے گی۔ یہ تو ظاہر ہے صرف سپورٹ کرنے کے لیے حکومت میں ہوتے ہیں، ہماری حکومت میں بھی موجود تھے یہ۔ تو جس طرح نہیں، آپ پلان کی کیا گیا، حکومت میں تھے تو آپ لوگ، نصرت بھائی صاحب آپ کی حکومت میں تھے تو آپ لوگ تو خان صاحب کہا کرتے تھے نفیس لوگ ہیں، اب نفیس لوگوں کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہی ہیں۔ دیکھیں جس طرح لوگ یہ بات کرتے ہیں اس میں نفاست ہی ہے، اس قدر خوبصورتی سے بات کرنی آتی ہے ان لوگوں کو جو شاید ہم میں سے کسی کو نہیں آتی، ڈپلومیسی سے بات کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اندر کیا ہے باہر کیا ہے۔ تو خان صاحب تو بیچارے ویسے ہی بہت بھولے انسان ہے، وہ فوراً جو اچھا، انسان کہتا ہے اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، وہ اس طرح کی نہیں ہے، چلاک اور عیار آدمی نہیں ہے، وہ بہت بہت سادہ آدمی ہے دل کے۔ تو یہ مطلب لوگ اتنے جس سادہ طرح آدمی آئے ہیں وہ ملک کے خلاف ان کا ٹویٹ کر تو رہے ہیں، وہ پاکستانی اداروں کے سربراہان کے نام لے لے کے ٹویٹ کر رہے ہیں، اتنے سادہ آدمی۔ بھائی میں جو بات کر رہی ہوں آپ سے، آپ بالکل اس کو ہٹا کے کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ لڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ لڑ لیں۔ نہیں، میں نہیں لڑنا چاہ آپ رہا، مجھے آپ بات لوگ نہیں کرنے حکومت سے دے رہے، لڑنا میں چاہ رہے ہیں، میں تو روزانہ مشورہ دے رہا پروگراموں میں ہوں نہ آتی ہوں، لڑیں۔ کوئی مجھے اس طرح انٹرپٹ نہیں کر رہا ہوتا جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ ہم تو لڑنے کا مشورہ کسی کو نہیں دیتے۔ نہیں دیتے، لیکن آپ کر رہے ہیں نا یہ کام کہ میں زور سے بولوں، چیخوں۔ دیکھیے You wanted that؟ آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ تو تو چیخ آپ سکتی میرے ہیں۔ لیڈر کو کیوں برا بھلا کہے جا رہے ہیں اتنی دیر سے؟ اچھا، ہم نے برا بھلا جبکہ کون وہ سا کہا؟ ہم آدمی نے تو صرف کہا آپ سفر کے کر لیڈر رہا ہے نے اس کے علاوہ ایم اس کیو نے ایم کو کچھ نہیں کہا کیا کہ زندگی نفیس میں۔ لوگ ہیں، تو اس میں آپ نفیس کا لوگ، مطلب ہاں ہمیں نظر آتا تھا جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہاں اسمبلی میں، وہ ہمیں وہ بھی نظر آتے تھے کتنے اچھے، کتنے پولائٹ، کس قدر اچھے طریقے سے۔ ایون جو کشمیر زہرا صاحب ہیں، جب علی محمد خان اسپیچ کر رہا تھا تو ہم ساروں کو انہوں نے نکال دیا تھا، وہ جا کے بیٹھی تھی اس کے ساتھ یعنی مورل خان سپورٹ کے صاحب جو لیے۔ ہیں تو مردم شناس نہیں ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مردم شناس نہیں ہے، لوگ جا کے جس طرح باتیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں ان کے آگے، جس طرح روتے تھے، جس طرح لوگوں کی شکایت کرتے تھے، تو 2 سے 3 دفعہ جس طرح شہباز گل ان کے ساتھ بہت زیادہ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہ جب آ کے لوگ اس طرح اپولوجیٹک اس میں ان سے بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ 2-3 دفعہ کے بعد وہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے کر دو اس کا جو یہ چاہ رہا ہے وہ کر دو۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ یہ پھر اس میں دھوکہ مردم دے کر بھاگ شناسی گئے کی کہہ بات رہی ہیں۔ نہیں ہے، اس میں ہی از ویری ویری سمپیتھیٹک اور امپیتھیٹک ہارٹ، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو امپیتھی ہے نا یہ ہر انسان کے اندر نہیں ہوتی، اور سیاستدانوں کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ تو جلاد ہیں، جتنے مرضی لوگوں کو مروا دے، جو مرضی کر لے۔ اب 9 میں یہ بار ایم بار کیو ایم کے ہم حوالے سے تو نہیں کہہ ان رہی کو نا آپ؟ بتاتے ہیں کیا۔ یہ جلاد کا لفظ ایم کیو ایم کے حوالے سے تو نہیں کہا آپ نے؟ اب یہ نقطہ آپ نے کیوں نکالا ہے؟ آپ چاہ رہے ہیں میں جاؤں چھوڑ کے پروگرام؟ نہیں، میں تو یہ نہیں چاہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں آپ یہ نون لیگ بات کے کیوں لیے کر رہے ہے۔ ہیں؟ مجھے بات بھائی کیوں نہیں کرتے رہے بھائی آپ؟ فرح صاحبہ تو ایم کیو ایم کی ہے نا، میں نے کہا خدا نخواستہ ان سے تو لڑائی جھگڑا نہیں کر رہی ہیں آپ۔ تو ہوتی رہے ایم کے ایم بہت عرصے بعد کوئی خاتون آئی ہے میرے سامنے پروگرام میں، میں جانتی بھی نہیں ہوں ان کو کون ہے یہ۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ کس طرح یہ لوگ مرواتے ہیں صرف ایم کیو ایم میں۔ کیا آپ کو نہیں پتا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ کس 900 سے زیادہ بندہ مر چکا ہے پچھلے 3-4 مہینے میں، اور اب اور تک جب سے وہ یہ ان کی حکومت شروع ہوئی ہے تب سے 2,500-3,000 پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں۔ کیوں کیسے مارے جاتے ہیں؟ وہاں سے باہر سے لے کے آتے ہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہوا آپ کو، معاف کر عدلیہ دیا بھی گیا، تو آزاد ہے اور پاکستان یہاں آ میں۔ کے ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیا ہمارے زمانے میں اس طرح دھماکے ہوئے تھے؟ کیا ہمارے زمانے میں بام بلاسٹ ہوئے تھے؟ کیا ہمارے زمانے میں ڈرون حملے ہوئے تھے؟ اس آدمی کی وجہ سے ہوا تھا نا یہ سب کچھ، جو یہ نہیں جی چاہتا تھا کہ جو بتا رہی ہیں میرے اتنا لوگ مرے، ظلم چاہے وہ بربریت کا پولیس مظاہرہ ہے، کیا چاہے جا وہ رہا ہے، فوج ہے، چاہے عوام ہے، وہ اور سب آپ لوگوں میرے کو لوگ ہیں، پہچاننے میں میرے جو ہے بھائی خان ہیں۔ صاحب نے غلطی مجھے کی۔ وہ ان میں سے مجھے تو کوئی بھی ایسا نہ خان مر صاحب رہا ہو۔ سادہ آدمی ہیں، چالاک آدمی نہیں ہے خان صاحب، ورنہ تو دوسرے سیاستدان ہیں اس طرح ہوتے تو آپ لوگوں کو پہچان چکے ہوتے، باقی لوگوں کو بھی۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ سادہ آدمی آپ ہے اس لوگوں کو لیے نہیں سب کو بیوقوف بنا پہچان لیتے ہیں چکے لوگ۔ ہوتے۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو مجھے پہلی دفعہ دیکھا ہے، ظاہر ہے انہوں نے اب میڈیا میں کم کم آتی ہوں گی ظاہر ہے۔ 2018 میں تو ایم کیو ایم کے جو ہمارے ساتھ ممبران تھے ان کو تو کافی دفعہ دیکھا ہوگا، ہاں انہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہ چلیں انہوں نے بڑی تسلیم کی یہ بات کہ ایم کیو ایم کے لوگ بڑے نفیس ہوتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ نہیں اخلاقیات، نفیس ہوتے ہیں لیکن خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں سادہ آدمی پہچان نہیں سکے۔ ہاں جہاں تک بات ہے خان صاحب کی، تو سادہ آدمی
اگر میں کہوں تو سادہ آدمی تو خیر نہیں ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ بالکل ہی چلاک تو سادہ۔ نہیں ہے نا؟ چلاک دیکھیں، چلاکی اور سمجھداری میں فرق ہے۔ اچھا، تو میرے خیال سے سمجھداری اور چلاکی کو ہم یہاں پر ذرا سا مکس کر رہے ہیں، اور چلاک کہنا کسی کو اچھا نہیں لگتا، بری بات ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھداری تھوڑی میں سمجھتی ہوں اتنے سمجھدار نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ لیڈرشپ فلاں دیکھیں، شخص بڑا آپ کلیور کو ہے۔ پتہ ہے اس وقت لیڈرشپ کی ہاں وہ شدید کمی ڈپلومیٹ نظر نہیں ہے نا، آتی وہ ہے۔ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ نہیں ہے، پی ٹی آئی میں اس بس وقت ساری بات یہ ہے۔ لیڈرشپ کی کمی نظر آتی ہے، گروپ بندی نظر آتی ہے، اور کوئی بھی انسان قید ہوگا نا تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو 3 بندے رہ جائیں گے بس، ہمارے تو پھر بھی ابھی بھی جہاں لاکھوں تک کروڑوں ہیں لوگ۔ بات ہے، ان کی بہنیں جب بات کرتی ہیں وہ بھی ملک کے خلاف ہی جملے ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ بات کریں، آپ نے صحیح ہے، بالکل بھائی سے محبت سب کو ہوتی ہے، ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت بالکل۔ ہوتی ہے، لیکن جہاں پر دیکھیں ملک کی بات آتی ہے تو وہاں پر تو ملک کا پاکستان سب ساتھ سے پہلے دینا چاہیے۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ ریاست اور سیاست دیکھیں نا، یہ دو الگ چیزیں ہیں، تو پہلے ریاست ہے پھر سیاست ہے، تو سیاست کرنی چاہیے لیکن ریاست پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ریاست کی بات آئی تو ظاہر ہے پھر آپ نے اپنے قائد کو بھی چھوڑ دیا، اور پاکستان کا انتخاب ظاہر ہے پاکستان ہم سب کا ہے، اس کا انتخاب آپ نے کیا۔ سائمہ آغا صاحب سن رہی ہیں آپ بھی ہمیں؟ جی جی بالکل سن جی، پیپلز پارٹی سائمہ آغا صاحبہ سینئر رہنما، آپ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اچھا، گفتگو تو یہ ہو رہی تھی کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کہا ہے جی خان صاحب کو رہا کر کے سیاسی کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے، اس پر تو میں بات کروں گا آپ سے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں جی، کیونکہ مذاکرات پہلا دور ہوا، دوسرا دور بھی ہونے والا ہے، اور شامل نہیں کیا گیا یا وہ ہوئے نہیں ہیں، کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بڑی خبریں اس طرح کی ہیں کہ زرداری صاحب کو اتنے اہم موقع پر شامل نہیں کیا جاتا؟ یہ وجہ کوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ صدر مملکت بھی ہیں اور بڑا جینیس آدمی کہا جاتا ہے ان کو تو۔ یہ دیکھیں، بات سنیں میری کہ زرداری صاحب کے بغیر تو ہو نہیں سکتا کچھ بھی۔ دیکھیں، صدر پاکستان ہیں۔ اچھا، اسی لیے پہلا دور ناکام ہوا، زرداری صاحب نہیں تھے؟ نہیں، زرداری صاحب تھے، بالکل اس میں بھی تھے، اور جو دوسرا دور چل رہا ہے اس میں بھی تھے۔ دیکھیں، ناکامی کا جو ازالہ ہے نا وہ آپ ڈال دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اچھا، پر۔ نہیں پہلے والے میں تو وہ نہیں تھے، وہ ٹنڈولیار بیٹھے رہے، وہاں مذاکرات ہوتے رہے۔ نہیں، مذاکرات میں ان کا کردار ادا وہ کرتے رہے، اور مذاکرات میں نہ آن لائن؟ بیٹھنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شامل نہیں تھے۔ اچھا، آن لائن تھے وہ؟ دیکھیں، پاکستان جیسے میڈم نے بھی بات کی ہے نا کہ ریاست اور سیاست دونوں الگ چیزیں ہیں، سب سے پہلے ریاست ہے، تو ریاست کے لیے تو ہم سب پارٹیز جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں نا، بھلے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتی ہوں، پی ٹی آئی ہو، وہ یعنی آپ دونوں ایم جو کے ہے نا ایم ایک پیج پر پاکستان ہیں، ہو، نصرت واحد پاکستان صاحبہ پیپلز الگ ہیں، پارٹی آپ نون کہتی ہیں لیگ، ریاست پہلے دیکھیں ہے، وہ سبھی کہہ اس رہی ہیں حق جی میں خان ہیں صاحب کہ پہلے۔ اس خونی میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ پاکستان پہلے نہیں ہے، تو خان صاحب سیکنڈ نمبر پر ہیں۔ کیا کس قسم کے شرارتی سوال ہوتے ہیں آپ؟ کیا اچھا پوچھیں ہیں فرح کس کو صاحبہ، یہ جو ہم کہتے ہیں؟ بات کر رہے ہیں خاص طور پر ہم تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیں، کیونکہ مہنگائی میں بہت اضافہ ہوا ہے، بڑی کوششیں کی وفاقی حکومت نے مہنگائی کم ہو، لیکن نہیں ہو رہی، انہوں نے بڑی کوششیں کی معیشت بہتر کرنے کی، وہ نہیں ہو سکی۔ ایس آئی ایف سی اور تمام چیزیں کہ ایم او یو ضرور سائن ہوتے رہے، لیکن پاکستان میں پیسے نہیں آئے، جس کی وجہ سے حالات بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور اب عوام کی لگ بھگ کوئی 50% لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، یعنی خط غربت سے مراد 2 وقت کی روٹی بھی کھانے کو ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی والے تو ظاہر ہے اس وقت اپوزیشن میں ہیں اور مار کھا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ وفاقی حکومت کا حصہ پھر بھی ہیں کہ عوام کی اتنی بڑی تعداد خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے، اور معیشت کے حال ہم سب کے سامنے، اور پی ٹی آئی کے ظاہر ساتھ بٹھانے کو فی الحال تو حکومت تیار نظر نہیں آتی، ساتھ لے کر چلتی تو ظاہر مسائل حل ہو سکتے تھے، کیونکہ بڑی سیاسی جماعت بھی ہے اپوزیشن کی۔ آپ حکومت میں ہیں تو لوگوں کے مسائل کا سامنا تو آپ کو بھی کرنا پڑتا ہوگا، سنت ان کی پڑتی ہوگی، آپ کے حکومت میں لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے۔ جی بالکل، مسائل حل کرنے کی کوشش میں ہم حکومت کے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، تمام ہمارے لیڈرشپ کی بھی اور تمام ایم این ایس کی بھی، کہ وہ اپنے طور پر لوگوں کے مسائل نیشنل اسمبلی میں اس کے فلور پر پیش کریں اور کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق آپ نے حکومت کا کہا کہ حکومت میں ہم موجود ہیں، تو میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے بھی کہ ہمارے دونوں منسٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور مصطفیٰ کمال بھائی، دونوں منسٹر وہاں پر موجود ہیں۔ کابینہ کی جب میٹنگ ہوتی ہے اس میں جو لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے کہ کس طرح مسائل کو حل کیا جائے گا عوام کی، وہ اس میں موجود ہوتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہوں گے یقیناً، اور دیتے بھی ہیں، اور
اب یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کے کیونکہ مسائل کراچی حل میں کریں۔ توجہ نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو 2 منسٹریاں ضرور ملی ہوئی ہیں، وقت کا حصہ بھی ہیں آپ لوگ، لیکن کراچی کے لیے کیا کر پائے ہیں اب تک آپ؟ کیونکہ یہاں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان پہ تو ہم تنقید کرتے ہی ہیں، لیکن لوگ آپ پہ بھی اس لیے تنقید کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پھر کیوں حصے دار ہے جب کراچی کے لیے آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے. دیکھیں کراچی میں جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، سندھ میں ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم فیڈرل میں ضرور حکومت کے ساتھ موجود ہیں، مگر صوبہ سندھ میں ہم اپوزیشن میں ہیں، اور ہم اپوزیشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا، کیفور ہے، پانی نہیں ہے گھروں میں کراچی میں، تو کیفور کا بجٹ وفاق نے دینا اس سال بھی 3.5 ارب رکھ دیے، حالانکہ 50 ارب کی ضرورت ہے کیفور مکمل کرنے کے لیے. اسی بجٹ میں جس میں 3.5 صرف ارب رکھے گئے جان بوجھ کر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، 50 ارب چاہیے، تو ایم کیو ایم نے اسی بجٹ کو ووٹ دے دیا نا. یا تو آپ اعتراض کر دیتے کہ جناب یہ کیا کراچی کے لیے ایک میرے پانی کا خیال سے منصوبہ. آپ نے بجٹ کی تقریر نہیں سنی ہے. نہیں، تقاریر سنی ہے، لیکن بالکل. بجٹ کو ووٹ تو دیا نا بجٹ اگر میں. تقریر آپ سنتے نہیں، ووٹ کوئی بجٹ صرف کو تقاریر بجٹ کو ہم اچھی نے ہیں، تقاریر سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا، لوگوں کے گھروں میں نہیں پانی نہیں آتا، بجٹ کو ہم گلا تو نے خشک رہتا ہے نا لوگوں کا. بجٹ پہ تقاریر موجود ہیں، آپ ان کی میڈیا پہ جا کر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ہر جو رکن ہے جو اسمبلی کا ایم کیو ایم پاکستان کا، اس نے اپنے طور پہ آواز اٹھائی ہے، شور بھی مچایا ہے، اور ہم اور نے پھر ووٹ بھی دے دیا آپ نے. نہیں ووٹ بجٹ کو ووٹ تو دیکھیں بجٹ پاس ہوتا ہے اکثریت کی منظوری سے. ہم اکثریت میں نہیں ہیں، ایم کیو ایم پاکستان وہاں اکثریت میں نہیں ہے. بھئی یہ تو کہہ سکتے تھے نا آپ کہ ہم نے تو ووٹ کم از کم نہیں دیا کیونکہ نہیں ہمارا ہی بالکل، کام نہیں ہوا. ہم نے ووٹ دیا ہی نہیں. دیکھیں بجٹ پاس ہوتا ہے اکثریت سے، اور اکثریت پیپلز پارٹی کی ہے، تو بجٹ لانے والے اور پاس کرنے والے وہ ہیں. جہاں تک آپ نے کیفور منصوبے کی بات کی، تو آپ بھی یہ بات جانتے ہیں، پورا میڈیا یہ بات جانتا ہے، بلکہ اب تو پورا پاکستان کیا انٹرنیشنل طور پہ بھی اس پہ کافی پروگرام کیے جا رہے ہیں کہ کیفور منصوبے کو اتنا زیادہ آگے بڑھایا گیا ہے، اتنا زیادہ آگے بڑھایا گیا ہے کہ وہ اگر وہ 4 کروڑ میں کوئی چیز مکمل ہونے والی تھی تو وہ 8 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ تک پہنچ گئی. تو جہاں تک وفاق کے حصے کا تعلق ہے، وفاق نے اپنا حصہ اب جتنا آپ ڈیلے کرتے جائیں گے کسی منصوبے کو، بڑھتا جائے گا بجٹ اس کا. بجٹ بڑھتا صاحبہ جائے آغا گا. صاحبہ سے تو پوچھتے یہ ہیں کیوں پیپلز پارٹی کیوں نہیں وقت چاہ پہ رہی کہ مکمل لوگوں کے کیا گھروں گیا، میں پانی آئے؟ وقت پہ نہ صاحبہ آغا مکمل صاحبہ. کرنے کی وجہ. جی سائمہ صاحبہ، جی جی جی. یہ پانی گھروں میں کراچی میں نہیں آتا، یہ تو بڑا درینہ مسئلہ، پرانا مسئلہ ہے. یہ آپ کی حکومت 18 سال ہو گئے ہیں، کم از کم یہ کر دے. سر ہماری حکومت کو تو 18 سال ہو گئے. ہماری حکومت کو وفاق سے فنڈ بھی ملے، وہ ہمارے فنڈ اٹھا کے اپنے بھاولپور میں، کبھی بھاول نگر میں، کبھی کہیں لگا دیتے ہیں، تو بھی کہاں سے پانی کا منصوبے تو آپ پورے لوگ ہوں نہیں گے؟ چاہتے کراچی کے لوگ پانی پئیں؟ آپ وفاق پہ بالکل احتجاج چاہتے تو ہیں کریں نا، گے. ہمارا دل ہے کراچی، ایسے کیسے نہیں چاہیں گے؟ یہاں آپ جتنی پارٹیز ہیں نا کراچی میں، سب چاہتی ہیں کہ کراچی کو پانی ملے، کراچی میں انفراسٹرکچر بنے، بلکہ بن رہا ہے، اور کراچی ترقی کرے. کون نہیں تو چاہے گا؟ آپ نیکسٹ الیکشن میں لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں آپ ووٹ تو دے رہے ہیں لیکن پانی ہم نہیں لا سکیں گے، وفاق کا کام ہے. نہیں نہیں، پانی ہم لے کر آئیں گے، کیوں نہیں لے کر آئیں گے؟ 18 سال ابھی تو ہو گئے، وفاق کیا سے کتنی ہاں. صدیاں چاہیے آپ کو؟ نہیں نہیں، انشاءاللہ یہ جلدی منصوبہ کمپلیٹ ہو جائے گا. دیکھیں دیر سے کمپلیشن میں بھی وفاق کی ہی کچھ ایسی جو ہے وہ کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ لیٹ ہوا ہے، اور جب لیٹ ہوا ہے تو اس کی کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے، جیسے ابھی فرابہ جی بتا ہی رہی تھی. اب نصرت بھائی صاحبہ، آپ کی بھی گورنمنٹ تھی کراچی میں، یہ ظاہر ہے حالات اسی قسم کے تھے، پانی اس وقت بھی نہیں آتا تھا، اب بھی نہیں آتا، اور اس وقت ظاہر ہے پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، وفاق میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم تینوں شامل ہیں. کراچی والے پھر پانی کو ترس رہے ہیں. بیسک آپ بھی ظاہر ہے اسمبلی میں رہی ہیں، بیسک وجہ کیا ہے کہ کراچی کے لیے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی بھی حکمران ہو خاص توجہ دیتا نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ ریونیو یہیں سے جاتا ہے؟ جی، پورے پاکستان کو سنبھالنے والا ایکچولی کراچی ہے. 80% بالکل. ٹیکس جو ہے نا یہ کراچی سے نکل رہا ہوتا ہے. ہماری ایک مارکیٹ جو ہے نا پورے پنجاب سے زیادہ لے رہی ہوتی ہے ٹیکس. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جو لوگ اس کو چلاتے ہیں وہ ان کی توجہ نہیں ہے اس طرف. کیونکہ آپ نے دیکھا جس طرح ابو دبئی کو ہم نے بنایا، میں بالکل کسی اور کو نہیں کہہ رہی، یہ ہم نے بنایا ہے. ہماری حکومتوں نے بالکل تیاگ دیا کراچی کو، اور سارا جو آپ کا مین پاور تھی، باقی جتنی چیزیں تھی وہ سب ان کو دے دی کہ آپ اپنے ملک کو اوپر لے کے جائیے، بنائیے بلڈنگ، سب کچھ کریں، اور کراچی کو پیچھے چھوڑ دیا. میں آپ کو لٹرلی بتا رہی ہوں، میں دبئی جب جاتی تھی میں کھڑے ہو کے رو رہی ہوتی تھی اس کو دیکھ کے کہ یہ چیز میرے کراچی میں ہونی چاہیے تھی اور یہ یہاں پہ ہو رہی ہے. تو ہم نے جان بوجھ کے کیا، جو حکمران تھے انہوں نے جان بوجھ کے کیا کہ کراچی کو پیچھے سے پیچھے لیتے جاؤ، کیونکہ موسٹ پرابلی یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں پورا پنجاب یہاں سے آیا ہوا ہوتا ہے، سندھ سے ظاہر لوگ آتے ہیں، ان کا اپنا صوبہ ہے، یہ کیوں نہ آئیں گے؟
پھر اس کے علاوہ کے پی کے لوگ آپ دیکھ لیں, ہزارہ کے دیکھ لیں, پھر آپ ادھر گلگت کی دیکھ لیں, آزاد کشمیر, ہر بندہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی اکانومی جنریٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. وہ لوگ آ کے یہاں پہ کام کرتے ہیں, ان کے گھروں میں بھی پیسہ جاتا ہے, پیچھے پنجاب میں بھیج رہے ہوتے ہیں, اپنے شہروں میں بھیج رہے ہوتے ہیں بالکل. پیسہ. تو وہ جو حکمران ہیں وہ کیوں نہیں چاہتے؟ یہ بالکل میری سمجھ سے باہر ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, تو میں اس میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ جو کورونا 3.5 سال کی حکومت میں جو کورونا نے ڈیمیج کیا پوری دنیا کو, اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں منیمم ترین ڈیمیج ہوا تھا. کم سے کم موت اموات ہوئی نہیں, لوگوں کو ان کے گھروں میں پیسے پہنچائے گئے تھے. بلکہ ایک مہینہ ایسا تھا جب بجلی کا بل بالکل فلیٹ تھا کہ آپ کو پے نہیں کرنا, گورنمنٹ کرے گی یہ پے. تو یہ اچھا ساری وہ چیزیں ٹھیک ہے, تھی آپ کی گورنمنٹ نے بڑا اچھا اس زمانے میں کیا, سب نے اپریشیٹ بھی کیا, لیکن وہ سندھ مسئلہ گورنمنٹ یہ کا, نہیں تھا کہ ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں تھا. نہیں اگر میں یہ ٹائم جاننا زیادہ چاہ رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کی تو بات, ہم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی سندھ اس کو گورنمنٹ, بہت آگے لے کے بھائی سندھ جاتے. گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ جی ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے, وفاق سے پیسہ آ جاتا تو پانی گھروں میں آ جاتا. یہ بات نہیں ہے, ان کو بے انتہا بجٹ ملتا ہے. وہ بجٹ کہاں جاتا ہے آپ جا کے دیکھ لیں, لاڑکانہ کی حالت دیکھ لیں. میں خود لاڑکانہ میں جا کے میں دیکھ کے آئی ہوں کہ کس طرح وہ جو ان کا سمجھے نا کہ ان کا کیپٹل ہے وہ لاڑکانہ کی, وہاں پہ بھٹو, بے نظیر, سارے لوگ جو ہیں وہاں کے, ایون وزیر اعلیٰ جو ہے آج کے وہ بھی وہیں کے ہیں. اور یہ آج کے نہیں ہے, ہمیشہ سے پہلے ان کے والد صاحب تھے, پھر یہ ہیں, اب ان کے بعد بھی کوئی اور ہوگا. تو یہ لوگ کیوں نہیں اپنے علاقوں کو اچھا بناتے؟ وہ پیسہ صرف یہی ہوتا ہے, ایک گیٹ چھوٹا سا نظر آئے گا, کھولو اندر جاؤ تو محل کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ان کے ذاتی محل ہیں. وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. عوام کے اسی لیے طرح نہیں کر رہے. فراز سہیل صاحب کب نکلیں گے آپ لوگ باہر؟ کیونکہ جس طرح فاروق صدار صاحب نے کہا کہ جی پی 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 کو بھگانا ہے, کراچی کو بچانا ہے, تو یہ پی پی کو بھگائیں گے کس طرح؟ یہ صرف سیاسی ایک بیان تھا یا ان کا کوئی آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوئی آپ نے کہ بھائی صفائی کرنا ہے پیپلز پارٹی کا یہاں سے, تبھی کراچی ترقی کرے گا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ سیاست کرنے کا سب کو حق حاصل ہے. پھر سیاست کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ لوگوں کی بھلائی کی جا سکے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ, کرپشن موجود ہے جی سندھ میں بہت زیادہ, سب سے بڑا مسئلہ کرپشن. کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ حقیقت ہے. سیاست کے ساتھ اگر آپ ان چیزوں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے تو آپ کو کام نظر آئے گا, دکھائی دے گا. جس طرح پنجاب میں نظر آ رہا ہے, لاہور میں نظر آ رہا ہے جو کام کیا جا رہا ہے, وہاں کی حکومت جو کر رہی ہے. یہاں کی حکومت اگر کام کرتی ہے تو وہ لوگوں کو نظر آئے گا. آپ نے بات صرف K4 کی, میں تو کہوں گی کہ آپ انفراسٹرکچر کراچی کا دیکھ لیں, بی آر ٹی منصوبہ دیکھ لیں, ریڈ لائن دیکھ لیں, ریڈ لائن دیکھ لیں. تو اور ابھی آج ہی کی نیوز میرے خیال سے آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ بند کر دیا ہے جی, وہاں کا آفس بند کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں لوگوں کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں. ان کو جلد از جلد ان مسائل کا حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ اچھا داری وہ تو نہیں یہ ہے. کہتے ہیں, بلکہ ابھی سائمہ صاحب بھی کہیں گی ہم تو اتنا کام کر رہے ہیں جناب کہ ہم نے تو دودھ شہد کی نہریں بہا دیں, بلکہ اب تو بیانات یہ آنا شروع ہو گئے سائمہ صاحبہ کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے میں کراچی میں نہیں پیرس میں رہ رہی ہوں. پھر ہمارے پروگرام میں نجمی عالم صاحب آئے تو وہ کہنے لگے جی پیرس تو انہوں نے صحیح نہیں کہا, مجھے تو لگتا ہے سوئٹزرلینڈ میں رہ رہا ہوں. یا دونوں نے شاید دیکھا نہیں ہے سوئٹزرلینڈ اور پیرس, یا پھر کوئی اور معاملہ ہے. یہی کہوں گی کہ ان کی تو آپ کو ذاتی کیا رائے لگتا ہو ہے, آپ کو بھی سکتی دو ہی ہے. لگ رہے کام ہیں, دیکھیں, پیرس اور کام ہو رہا ہے, سوئٹزرلینڈ, یا کوئی اور ملک بھی کام لگ ہو رہا ہے رہا آپ کو؟ ہے. نہیں میں نے کہا کام ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ کہیں پر ہو رہا ہے کہیں پہ نہیں ہو رہا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنے دل کی بات کی ہے تو آپ اس کو میڈیا پر جو ہے وہ چال اچال کے یہ دل کہیں کی کہ وہ بات یہ انہوں کہہ نے رہی گھر تھی, میں نہیں کی ایسا نا, نہیں میڈیا پر آ ہوتا. کر کی ہے. وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, آپ کی کیا کسی کی بھی ذاتی ہو رائے؟ سکتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے ذاتی رائے کہ بھئی مجھے تو یورپ اور پیرس لگ رہا ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. چلیے شکر ہے آپ نے مان لیا کہ آپ کو تو نہیں لگ رہا, کم از کم اچھی بات. نہیں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہم لوگ ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے کسی سے بھی کہ ہم نہیں یہ کر کمپیئر دیں گے, کریں ہم گے وہ بھی کر دیں کیسے گے, کل مطلب؟ دبئی بنا دیں گے. تو ایسا جو ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ ایک جو 18 19 20 سالوں کا جو پچھلا جو گن تھا وہ ہم اٹھا رہے ہیں. فاروق صاحب ہمیں نے 18 کہا سال کہ ہو گئے, پیرس تو ہے لیکن یہ 16ویں صدی اٹھاتے کا. 18 سال ہو گئے اس ہم وقت لوگوں ایسا کو, وہ ہمیشہ گند سے ختم نہیں ہو رہا ہے. جی نصرت بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہی ہیں, آپ کو بھی لگتا ہے یہی؟ نہیں کہہ رہی ہوں, پچھلا گن کس نے کیا؟ یہ ہمیشہ سے تو یہی ہے. پچھلی مرتبہ بھی آپ ہی تھے سائمہ صاحبہ, اس سے پچھلی مرتبہ بھی آپ ہی تھے, چوتھی مسلسل ہم ہر حکومت ہے. دفعہ رہیں گے, آگے بھی اگلی دفعہ ہم ہی آ جائیں گے, آپ دیکھیے گا. آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی یہی ہیں, بھائی چلیں آپ تو ہم اگلی بات ختم دفعہ ہو بھی گئی. آ جائیں گے انشاءاللہ. نصرت بھائی صاحب آپ بھی, فیض صاحب آپ بھی کچھ کر لیں, یہی آ جائیں گے اور کہہ رہے ہیں کام اس نہیں ہوگا. نہیں نہیں چلیں مان لیا. انشاءاللہ ہم آ آپ بھی جائیں گے یہی ہوں گے اور دوبارہ. جب بھی ہم یہی بھی ہوں گے. باقی یہ جی جو جی ہمیشہ آزاد ظاہر ہے, نون وہ تو تین گورنر صاحب جو پچھلے پارٹیاں سے وہ ہیں کہہ اب رہے ان تھے کا نا, کیا جس کو اسٹیک ہے مرضی آپ کو ووٹ اچھی دے طرح دیں گے, پتا ہے. تو ہمارے سب کے تو اسٹیک کا وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے.
कौन तो किस कैसे तरह आया किस है? तरह आ जाते हैं नुसरत भाई साहब हर बार? आपको नहीं पता उनकी सत्तर तो सीटों उनकी वाले बात सीट छोड़ दें, उन पे तो मैं कमेंट ही नहीं करना चाहती हूँ। उनकी जो 3.5 साल की जो गवर्नेंस थी वो आपके सामने ही है। ये बात है, वो कहते हैं वोट लेते हैं लोगों से आ जाते हैं, इसमें क्या है? अगर ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं कि जी कोई काम नहीं किया इस पार्टी ने, अगर ये सच है तो फिर लोग क्यों वोट देंगे? बाहर बात ये तो सवाल तो यही है। क्रिटिसाइज पीपल्स पार्टी देखिए, बेचारी लोग वोट प्रोपेगेंडे का बराबर। शिकार होती रहती बात है, ये है भुगतती ही कि रहेंगे वोट ये। लेते हैं और आ जाते हैं, आने के बाद क्या करते हैं? अगर कुछ नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम कैसे आ जाते हैं? देखिए, वोट देने लोग अगर वोट देते हैं किसी जमात को तो काम के लिए देते हैं। अगर कोई काम नहीं करता काम हो रहा होगा तो फिर 18 साल से वापस ये आ वही रहे कह रहे हैं ना हाँ। कि ये चौथी हुकूमत मुसलसल इसलिए आ गई कि हम काम कर रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं। आपको और इस पता है दफा बहुत ज्यादा आई लोगों थी, में शऊर बहुत आ रहा है, ज्यादा शऊर की तादाद थोड़ी में आई कमी है। थी। शऊर की 117 कमी सीटें आई बिल्कुल है, थी। बिल्कुल क्योंकि मौजूद है। तालीम ज़ाहिर है 100% तो नहीं है हाँ, हमारे यहाँ। अगर आप इंटीरियर सिंध को उठा के देख लें, वहाँ के स्कूलों की हालत देख लें तो आपको पता चल जाएगा। और यकीनन आपने देखा हुआ होगा कि जिस तरह से वहाँ पर स्कूल वडेरे की मौजूद औताक हैं, बनी होती बिल्कुल है, भैंसे घोड़े बंधी बंधे है, होते हैं, घोड़े गधे बंधे बंधे ऐसे होते बंदी हैं। होती है। और तो ये अगर तालीम का मेयार रहेगा तो फिर आपको पता है फिर वोट कहाँ जाएगा और किसको मिलेगा। तो वोट मिल रहा है। शऊर जिस दिन शऊर आ गया, जिस दिन ये सोच लिया सिंध के लोगों ने शऊर या क्यों पूरे आएगा? पाकिस्तान के लोगों ने कि हमने किसको चुनना तालीम है, से जब दूर किसको रखेंगे तो मुंतखब शऊर करना कहाँ से है। आएगा? वो तो जान के रखा गया है ना। शऊर कहाँ चला तो गया? किसी को भी मुंतखब कर रहे हैं, लेकिन वो एमकेएम पाकिस्तान को हमेशा रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इसका क्या है मतलब, मैं समझ नहीं पा रही। रिजेक्ट कर रहे हैं, 22 क्यों कर एमएलए रहे हैं? बन गए, 37 एमपी है, रिजेक्ट किस तरह हो गए? क्या वो कैसे सिलेक्ट हुई हैं वो लोग? तो कैसे हुए बताइए आपको प्लीज। नहीं पता? आपको नहीं पता, मुझे मालूमात में पता, इजाफा सबको कीजिए। पता। नहीं बाखुदा। रिजेक्ट कर दिया है कराची ने इनको, हैदराबाद ने रिजेक्ट कर दिया, सक्कर ने कर दिया, तो select मिसरो किसने कासिम किया ने फिर? किया। सबने रिजेक्ट कर दिया एमकेएम को। तो आ कैसे गए असेंबली में? आ कैसे गए? फॉर्म 47 आ गए, अब क्या करें? अच्छा खुद वो सिलेक्ट होकर आए हैं, लेकिन हाँ, आप लोग इलेक्ट खुद हुए। वोट हाँ, देकर हम तो आए सिलेक्ट हैं, करके सारे फॉर्म सिलेक्टेड 47 हैं, आए सारे हैं। 18 इलेक्टेड में हैं। मशीन खराब हो गई थी है ना, तो वो मतलब इसी तरह सिलेक्शन RTS होती बैठ है, गया था। आरटीएस बैठ गया था। अब बस ऐसा ना हो कि अगले इलेक्शन में सिंध में कहीं कोई आरटीएस बैठ जाए। नहीं हाँ। कुछ भी नहीं है ना, ये बैठेगा, तो है। सारा सिस्टम सही रहेगा, ये सीटें ऐसी आएंगी। अच्छा आपका सर जाते जाते नहीं बताइए, आखिरी मिनट है मेरे पास, सड़कों पर आ रहे हैं एमक्यू पाकिस्तान की, फारूक साहब ने दावा किया है। बिल्कुल जी, ज़रूरत पड़ेगी। कराची के शहरियों के साथ है, सिंध के शहरियों के साथ है एमकेएम पाकिस्तान। कराची के जितने मसाइल हैं उन मसाइल के हल के लिए एमकेएम पाकिस्तान को अगर सड़कों पे आना पड़ा बिल्कुल आएंगे। जितनी आवाज़ हम उठा सकते हैं अपने तौर पर अपनी सी कोशिश करें। बहुत शुक्रिया साहब, आगा साहब, फरसुल साहब, नुसरत भाई साहब, आप तीनों को बहुत शुक्रिया। बात ये थी जो हमने आगाज़ किया कि जनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर एहसास महरूमी में डूबा हुआ है। मुसलसल 18 सालों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मेयर भी अब तो नहीं का है, ये भी नहीं कह सकते कि जनाब हुकूमत सिंध में पूरे में हमारी ज़रूर है, लेकिन मेयर कराची का किसी और का है। तो उसके बावजूद अगर काम नहीं हो रहा तो फिर सोचने की बात है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये खड़े होकर अगर फ़ख्र से कहते हैं कि मैं भी पानी ख़रीद कर पीता हूँ टैंकर के ज़रिए, तो ये मेरा ख्याल फ़ख्र की बात नहीं है। और ये कब तक होता रहेगा कराची के साथ कि सीवरेज का पानी जनाब घरों से बाहर जा नहीं रहा और पीने का पानी लाइनों के ज़रिए भी घरों में आ नहीं रहा। इस हवाले से ज़रूर यहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा। आज तक इतना ही। अगर प्रोग्राम तक लिए हमें दी इजाज़त, के बाद